जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द व्यू, मैं हूं अली रहमान। अगेन मंडे फिर से बरोज़ पीर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हफ्ते का पहला शो द व्यू पीर से बुधा आप रोज़ाना शाम को देखते हैं। जनाब आज की खबर बहुत ही दिल हिला देने वाली खबर है, लेकिन आगाज़ में मैं सबसे पहले एक बात कह देना चाहता हूँ, वो ये कि आज की खबर पूरी देखिएगा। ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली कुछ ख़वातीन थी, उनके मुँह पर ये खबर आज का तमाचा बन के रसीद होने वाली है खबर। क्यों? क्योंकि ये खबर, और ये मैं औरतों की बाइज़्ज़त मर्द बहुत ही बाइज़्ज़त तरीके से एहतराम करता हूँ। ख़वातीन हमारी इज़्ज़त का अहम पहलू हैं। मेरी माँ एक औरत है, शायद ज़िंदगी में मिलने वाली हमसाथी एक औरत है, शायद क्या मतलब डेफिनेट वो एक औरत है। एक बहन मेरी कोई नहीं है, इकलौता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी आप सारी बहनें हैं, तो आप भी एक बहन हैं और एक औरत हैं। बहुत एहतराम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जनाब आगाज़ में ये जो ख़बर है, ये अब आप बहुत सारी जैसी बाशऊर और इज़्ज़तदार खातून ये बात समझ जाएंगी कि ये किन औरतों पे मैंने ये बात की, और शायद वो भी यही तमाचा रसीद करना चाहती होंगी उन पर। और जिन औरतों को इस बात से अब जलन होने लगेगी, तमाचा पड़ेगा तो ज़ाहिर है जब किसी को तमाचा पड़ता है तो अलग ही एक्सप्रेशन आते हैं, तो वो भी आज शो में नज़र आने वाले हैं एक्सप्रेशंस, क्योंकि वो ख़वातीन ज़्यादा बेहतर तौर पर अपने आप को जानती हैं। जनाब आगाज़ करने वाला हूँ, पाकिस्तान से खबर है, लाहौर से खबर है। आगाज़ में सबसे पहले कहूँगा, एक डायलॉग आया था, एक 2 टके की लड़की की खातिर आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। इस डायलॉग ने धूम मचा दी थी कि भाई औरतों की इज्जत नहीं है, औरतें सबसे ज़्यादा ठीक होती हैं, मर्द सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। खलील रहमान कबर बार बार वजाहत कर रहे थे कि भाई मैं मेरे तक ऐसी स्टोरीज़ आई हैं, खबरों पे भी आई हैं, लोगों ने भी बताई हैं। ऐसा है मुल्क के अंदर मर्द जितना इस मोहब्बत के अंदर नाकामी का शिकार होते आते हैं, मर्दों के साथ बहुत कुछ गलत होता है, औरतों की तरफ से होता है। औरत अगर चाहे तो मर्द की, अपने बाप के, भाई की, शौहर की इज्जत का जनाजा उछाल सकती है और उछालती है। ये खबरें मौजूद हैं, और उन औरतों को मैं 2 टके की औरत कहता हूं, और जो मर्द औरत की इज्जत का ख्याल नहीं करते उनको मैं 2 टके से भी गंदा मर्द कहता हूं। ये उनके डायलॉग थे, ये उनके लफ्ज़ थे। पॉइंट आउट किया खलील रहमान कमर साहब को, नहीं, क्योंकि एजेंसीज बनी हुई होती। आपको बाहर एजेंसीज नजर आएंगी, आपको एजेंसीज नजर आएंगी, मारवी सरमद जैसी एजेंसीज आपको नजर आएंगी। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरी फुप्पो की बेटी नहीं है वो, मेरी फुप्पो की खाला नहीं है वो। जो देख रहा हूँ उसी को सामने रखते हुए जवाब दे रहा हूँ। जनाब आज ये खबर जो मैं शेयर करने लगा हूँ, ये इस बात पर तमाचा बनकर रसीद होने वाली उन औरतों को जो कहती हैं कि जनाब औरतें ठीक होती हैं, ये मर्द ही गलत होते हैं, ये मर्दों का कसूर होता है, ये है, ये वो है। आज ज़रा सुनिएगा और बताइएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। और फिर अगर वो लोग जो आपसे बेवफाई करें और फिर आप उनसे कहें कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की, तो औरत आगे से डट के कहे हाँ मैं हूँ बेवफा, कर लो जो करना है, तो वो तो फिर वही बात हो गई कि भैंस के आगे बीन बजाना, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो वो तो है। लेकिन जिन औरतों के अंदर थोड़ा सा एहसास होता है ना, जो लफ्ज़ जाकर चुपते हैं, आंखों से शर्मिंदगी करवा देते हैं उनको या मर्दों को, उनके लिए ये तमाचा बनकर रसीद होने वाली है। तो जनाब बात कर लेते हैं। लाहौर में, पाकिस्तान में, चौहंग के इलाके में खातून ने अपने आशना और 2 साथियों के समेत मिलकर मुबैना तौर पर अपने शौहर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी है। ये इस तरह की खबरें हम पहले भी सुनते हैं, कोई नई खबर नहीं है, लेकिन हम ऐसी भी सुनते आए आशना के साथ मिलकर। लेकिन बेशतर खबरें हम ऐसी सुनते आए कि घर में खाने के पैसे नहीं थे तो बाप समेत मर गए, सुसाइड कर ली, जहर दे के मार दिया, ये कर दिया, बच्चों समेत मर गए। इस तरह की भी आती हैं, ये बहुत कम आती हैं। इस मौके पर आई हैं कि तमाचा बनकर रसीद हो। जनाब चौहंग के इलाके में जो है वो खातून ने आशना और 2 साथियों के साथ मिलकर मुबैना तौर पर अपने शौहर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई है। साथ साथ पुलिस के मुताबिक खातून नसीम बीबी उनका नाम है, नसीम बीबी ने मुर्तज़ा और नदीम वगैरह से मिलकर शौहर अरशद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई है। यानी उसका आशना था जो है नदीम, और आशना जो था उसका था मुर्तज़ा, और मुर्तज़ा के साथ उसका दोस्त था नदीम, और दूसरे दोस्त भी थे, उनके साथ मिलकर अपने शौहर अरशद जिसका नाम था उस पर पेट्रोल छिड़क दिया और पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई, जिससे वो बुरी तरह तरीके से झुलस गया उसका शौहर। साथ साथ अरशद को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया है। अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, खैर आफियत दे। शौहर अरशद ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्ज़िमा नसीम बीबी के मुर्तज़ा से मुबैना ताल्लुकात थे। मैंने इसे मना किया तो बीवी ने आशना और साथी नदीम वगैरह से मिलकर मुझे आग लगा दी है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया और साथ साथ तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। अब डर इस बात का है कि क्या ये तहकीकात ऐसे ही और तहकीकातों की तरह निकल जाती हैं या इंसाफ मिलता है। मैं एक दिन गया, अब कुछ बात लंबी होने वाली है, मैं एक दिन गया, मैं नाम नहीं लूँगा, एक डील करते हैं ये सारे पाकिस्तान फेमिनिज़म वगैरह को, एक एजेंसी है पाकिस्तान में बहुत बड़ी। मैं एक नेटवर्क से, रेडियो नेटवर्क से इंटरव्यू के लिए गया था।
میں نے ایک سوال پوچھا محترمہ سے, اور بڑی مشہور و معروف ان کا نام ہے, میں نہیں لینا چاہتا, ایجڈ ہے کافی. میں نے ان سے سوال پوچھا, میں نے کہا میم مجھے کائنڈلی بتائیے گا کہ آپ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے آواز اٹھا رہی ہیں, مجھے کائنڈلی یہ بتائیے کہ جب مرد ہیں, جو ابھی آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں ایک بچے کے ساتھ ریپ ہوا, پھر لڑکے کے ساتھ ریپ ہوا, اس کی بیک کے اوپر گولی مار دی گئی تھی, سارا معاملہ گجرانوالا, ساری چیزیں آپ یاد ہوں, اس طرح کے واقعات آتے ہیں, اور وہ حال ہی میں ہی ہوا تھا. تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیے گا کہ اس معاملے پر آپ کیا کہنا چاہیں گی. آپ اس وقت عورتوں کی طرف آئیں, لاہور موٹر وے کے اوپر یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. میں نے کہا وہ تو ہوا ہے, وہ تو حقیقت ہے, اس پر ہم ساتھ ہیں, لیکن یہ جو خبر مردوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہے, ان کے خلاف کوئی آواز کیوں نہیں اٹھائے گا, ان کے خلاف کون غلط ہے. مردوں کی بھی ایک تنظیم نکلنی چاہیے. تو کیا یہ تنظیمیں صرف عورتوں کے خلاف ہیں, یا عورتوں کے ساتھ ہیں, یا عورتوں کو بیڑا غرق کرنے میں ساتھ ہیں, کس چیز میں ساتھ ہیں؟ گھر معاشرے تباہ کرنے میں برباد ہیں. آئی ایم ڈیورسڈ اینڈ آئی ایم ہیپی. ہو از ہیپی؟ کون ڈیورس لے کر ہیپی ہے؟ کون طلاق یافتہ عورت ہیپی ہے؟ بھائی مجھے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. اور اگر ہیں اور آپ بولتی ہیں ہاں بھائی میں تو ہوں, تو پھر وہی والی بات آ گئی کہ بھینس کے آگے بین بجانا. بھائی عورت مارچ تو ہوگا, بھائی ہونا چاہیے, عورتوں کے حقوق کے خلاف بولا جائے گا, حقوق کے ساتھ بولا جائے گا, بھائی بولنا چاہیے, بھائی کون منع کر رہا ہے. لیکن یہ جو ہوا ہے اس شوہر کے ساتھ, اس کی سپورٹ میں, اس کی حمایت میں کون بولے گا؟ مجھے صرف یہ جاننا ہے. ایک ڈرامہ جو پتہ نہیں پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک دفعہ آئے گا اور ایک ریکارڈ بنا کے چلا جائے گا بس, اور اس پر بھی اعتراضات ہوں گے. یہ ہوگا اس مرد کے حق میں, یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا؟ اور وہ جو خواتین کہتی ہیں کہ ہم حقوقوں کے ساتھ ہیں, تو پھر آئیے حقوق کا ساتھ دیں. اور سب سے بڑی بات وہ جو کہتی ہیں بھائی ایتھیسٹ اور اس طرز کے کچھ لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں نا مذہب کو, چلو ان کی نظر میں ہوتا ہوگا ایکسٹرا میرٹل افیئر. بھائی ہندوازم میں سے ہیں آپ لوگ, مجھے بتا دیں کون سی آپ کی کتاب کہتی ہے, کون سا آپ کا دین کہتا ہے, کون سا آپ کا پنڈت کہتا ہے, مجھے ذرا بتا دیں ایکسٹرا میرٹل افیئر جائز ہے. کرسچن ہیں آپ, کون سا آپ کے چرچ میں یہ بات ہے, کون سی بائبل میں یہ بات ہے, کہاں یہ چیز لکھی ہوئی ہے؟ اپنے دین کے حساب سے مجھے بتا دیں, اپنے مذہب کے حساب سے مجھے بتا دیں, اپنے فرقوں کے حساب سے مجھے بتا دیں کہ عورت ایکسٹرا میرٹل افیئر کر سکتی ہے. یہودی ہیں آپ, مجھے ذرا بتائیے بھائی کہ کیا سین کر سکتے ہیں, کون ایکسٹرا میرٹل افیئر کیا سین کر سکتے ہیں؟ ڈیورس لے کر تو الگ بات ہے نا, ایکسٹرا میرٹل افیئرس کا ذرا مجھے بتائیے گا. آپ مسلم ہیں, پھر تو میں بھی مسلم ہوں نا, پھر تو بولنے کا حق ہی نہیں بنتا کہ آپ مجھے بتائیے کیا. میرے خیال سے تو بھائی میرے مذہب میں کہیں میں نے زندگی میں اپنے نہیں پڑھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ, کہ آپ ایکسٹرا میرٹل افیئر کر سکتی ہے عورت یا مرد, یہ مجھے ذرا بتائیے. بلکہ میرے دین نے تو اجازت نہیں دی کہ آپ کسی کو گرل فرینڈ بھی بنائیں, ہاں پسند کر کے رشتہ بھیج دیں, یہ میرے دین کا کہنا ہے. بتائیے مجھے کون ہے, کون سا مذہب ہے ایسا. یہ جو مذہب کو نہیں مانتے وہ تو الگ بات ہے نا, جو مذہب کو ماننے والے ہیں, جو نا مذہب کو ماننے والے سے ریکارڈ میں زیادہ ہیں, میجورٹی میں زیادہ ہیں, وہ مجھے بتا دیں اپنے اپنے مذہب کے مطابق. سب کو کنکلوڈ کر لیں, بتا دیں کون سے مذہب میں ہے یہ چیز. تو پھر کس بات کا ایکسٹرا میرٹل افیئر. اب کچھ بات کر لیتے ہیں میری ریسرچ کے حوالے سے بھی. یہ بہت ہی منفرد سا سوال ہو سکتا ہے, جواب ہو سکتا ہے. یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہوتے ہیں, یہ ان کے ریزنز کیا ہوتے ہیں اگر ہم اس کی طرف جائیں تو میرا جو خیال ہے, ایک آپ کی ارلی میرج. اگر آپ جلدی عمر میں شادی کر رہے ہیں, بہت چھوٹی عمر میں شادی کر لیں, جلدی عمر میں شادی کر لیں, یہ ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے ایکسٹرا میرٹل افیئرس کا, عورت کا کہیں اور جانے کا. اس میں مردوں کا بھی شمار ہو جاتا ہے, مردوں کا بھی کہیں اور دل لگنا شروع ہو جاتا ہے. بیکاز دیٹ آل ڈپینڈز آن یور میچورٹی لیول. آپ کا دل ایک ارلی ایج کے اندر قابو نہیں ہوتا. اور خواتین میں یہ چیز ایموشنلی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ایک چیز کو پسند کریں گے اور اس کے بعد کوئی اور چیز پسند آ جائے گی, پھر آپ کا مائنڈ ادھر سے ڈائیورٹ ہو جائے گا. اور خواتین میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کیونکہ خواتین میں ایموشنل لیول زیادہ ہوتا ہے, خواتین میں سیکیورٹی لیول زیادہ ہوتا ہے, جو فیکٹس ہیں. تو یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے, یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ارلی میرج. پھر آپ بات کر لیں کہ آپ نے کسی غلط ریزن کی وجہ سے شادی کی, یعنی زبردستی شادی کرا دی گئی, آپ یوں سمجھ لیں, یہ ایک بہت بڑا میٹر ہوتا ہے ایکسٹرا میرٹل افیئرس کا. اور اس وقت اس شخص کے اوپر جو بیتی ہے, آگ لگنے سے زیادہ, جلنے سے زیادہ, میں یقین سے آپ کو بتا سکتا ہوں, اس کے دل میں جو آگ لگی ہوگی نا, وہ شاید اس کے جسم کی آگ سے زیادہ کم نہیں ہوگی. وہ آگ سب سے زیادہ اس کے اندر بھڑک رہی ہوگی. شاید یہ واپس جھلس جلا کے اپنی طبیعت پراپر کر کے ریکور کر کے ٹھیک ٹھاک گھر آ جائے. شاید آفیسز بھی جانا شروع کر دے کچھ وقت میں, شاید بالکل ٹھیک ٹھاک کام کرنا شروع کر دے, شاید کروڑوں روپیہ کما لے, لیکن اس کی عزت کی, دل کی محبت پر جو دھجیاں اڑائی, جو خنجر چلائیں, جو وہاں آگ لگی ہے, شاید وہ اس کو جیتے جی مار دے, شاید وہ اس کو جیتے ہوئے بھی مار دے. ایموشنل ڈسکنیکٹ ہوتا ہے, کہیں مرد کی طرف سے
کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ عورت کی طرف سے اس طرح کی چیزیں جو ایموشنل جو محبت جو چھونا بابو پھونا بابو جو ہوتا ہے نا کہ یہ پہلے ختم ہو جائے تو اس سے بھی بہت زیادہ ایشوز پیدا ہوتے ہیں اور پھر یہ چیز اور زیادہ باہر چلی جاتی ہے, آؤٹ ہو جاتی ہے اور آپ کے جو میرج لائف ہوتی ہے اس کو برباد کرنے میں اس کا بڑا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے, جو کروا دیتی ہے طلاق. تو ایکسٹرا میرٹل افیئرز یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے, سوچتے ہوئے انسان کا دل کانپ جاتا ہے. لیکن وہیں پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر جوڑی میں محبت ڈالے, ہر دنیا کی ہر جوڑی میں سکسیزفل کامیابی بنایا, دنیا کی ہر جوڑی کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے. بس یہ سمجھ لیں کہ جو دین والے لوگ ہیں, چاہے وہ اسلامک ہوں, چاہے وہ ہندوازم سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ کرسچن ہوں, چاہے وہ کچھ بھی ہوں, کرسچینٹی کچھ اس طرح کا لفظ ہوں میرے ذہن میں نہیں آ رہا, تو کسی سے بھی تعلق رکھتے ہوں, میری بات بہت ہی تحمل سے سنیے گا. ہمارا کوئی مذہب ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم چاہے مرد ہونے کے ناطے اپنی بیوی کا دل توڑیں یا کسی شخص کا دل توڑیں, اور نہ ہی کوئی اور یہ چاہتا ہے اور نہ ہی بیویوں کو یہ حق ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے شوہروں کا دل دکھائیں. یہ کسی مذہب میں نہیں لکھا, وہ تو خدا کا واسطہ مجھے. اور آج کے شو میں لٹرلی میں آخر میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں, مجھے لٹرلی نہیں پتا میں نے کیا بولا ہے, بس جو ریسرچ تھی جو کچھ تھا وہ میں نے آج بول دیا. بس مجھے اتنا پتا تھا کہ میں اندر سے خود ایک مرد ہونے کے ناطے شاید اس وقت بہت زیادہ ہرٹ ہوا تھا, شاید اس وقت بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کیا ہوا ہے یہ. لیکن یہ وہ کچھ مومنٹس ہوتے ہیں جو جس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اس کو تو جیتے جی مار ہی دیتے ہیں, لیکن بہت سارے سننے والے لوگوں کا اعتبار مار دیتے ہیں. جب انسان کا اعتبار مر جاتا ہے نا تو سمجھ لیں کہ اگر سامنے والا شخص اچھا بھی ہوگا نا وہ اس پر اعتبار نہیں کر سکتا. انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ چل رہا ہے اور اس معاشرے کو سنبھالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ پتہ نہیں. دو چیزیں سوچنا چاہیے, عمل کرنا چاہیے. آج کے دا ویو کے اس پوائنٹ آف ویو میں میرا یہی تھا ویو.